بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود دہلی کے مغل شہنشاہ محمد شاہ کا یہ حال تھا کہ افیون کثرت سے استعمال کرتا تھا، ہر وقت نشے کی سی حالت میں رہتا تھا۔ حد یہ ہے کہ جب کابل کے سابق حکمران امیر خان شکست کھا کر دارالسلطنت دہلی میں داخل ہوا، اسی وقت ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ہندوستان کی افواج کو احمد شاہ پر حملہ کر دینا چاہیے۔ طے یہ ہوا کہ دہلی کی افواج احمد شاہ کے خلاف 3 دسمبر کو پیش قدمی شروع کر دیں گی، لیکن اس تاریخ کو افواج شاہی نے ذرا بھی نقل و حرکت نہیں کی، بلکہ تاریخ بدل کر 14 دسمبر کر دی گئی۔ اس تاریخ کو بھی کسی طرح کی نقل و حرکت عمل میں نہیں آئی، اس لیے کہ کسی نے کہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اس موقع پر پیش قدمی منحوس ہوگی۔ اس طرح شاہی افواج کے حرکت میں آنے میں 3 ہفتے مزید گزر گئے۔ اس کے بعد مغل شہنشاہ محمد شاہ کے سامنے اس کے مشیروں اور چاہنے والوں نے یہ تجویز رکھی کہ جب تک وہ بنفس نفیس لشکر کی سالاری کے فرائض انجام نہیں دیں گے، اس وقت تک آرام طلب اور سست گام ہندوستانی سپاہی برق رفتار اور تیز ترار احمد شاہ کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ لیکن بادشاہ سلامت بیمار پڑ گئے اور طبیبوں نے انہیں نقل و حرکت کرنے سے منع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مغل شہنشاہ محمد شاہ اس بات پر بھی تیار نہ ہوا کہ اپنے بیٹے احمد کو اپنا قائم مقام بنا کر فوج کی سالاری سونپ دی جائے۔ آخر بڑے صلاح و مشورے کے بعد کہن سالہ وزیر قمر الدین کو سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا گیا۔ اودھ کے والی نواب منصور علی، جے پور کے راجہ ایشوری سنگھ کو قمر الدین کا نائب مقرر کیے گئے، جہاں دیدہ اور آزمودہ کار افسران فوج کی خاصی تعداد ان کی اعانت پر مقرر کی گئی۔ اس کے علاوہ مغل شہنشاہ نے تقریباً 60 لاکھ کا لشکر جنگ کی تیاری کے لیے فراہم کیا، اور سپہ سالار قمر الدین خان کو حکم دیا گیا کہ وہ لاہور کی طرف پیش قدمی کرے اور احمد شاہ کو اس کے لشکر سمیت لاہور سے مار بگائے۔ 8 جنوری 1748 کو سپہ سالار قمر الدین نے فوج کی پیش قدمی کے لیے اجازت حاصل کی۔ یہ وہی دن ہے جب احمد شاہ عبدالی شہدرہ پہنچ چکا تھا اور لاہور کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن توپ خانے کی نقل حرکت کے سلسلے میں قمر الدین کو مزید 4-5 روز بیٹھنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب اور سندھ کے زمینداروں اور فوجداروں کو خطوط لکھے گئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لشکری قمر الدین کو فراہم کریں۔ آخر خدا کر کے قمر الدین کی سپہ سالاری میں ایک لشکر نے دہلی سے کوچ کیا۔ ابھی یہ لشکر دہلی سے صرف 16 میل کے فاصلے پر تجزیہ کے مقام پر پہنچا ہی تھا کہ چونکا دینے والی خبر آئی کہ احمد شاہ عبدالی نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے اور اب مزید فوج تیار کر کے ہندوستان کی افواج کو شکست دینے کے لیے وہ خود آگے بڑھ رہا ہے۔ لشکر کے سپہ سالار قمر الدین نے دہلی سے 16 میل دور تجزیہ کے مقام پر پڑاؤ کر لیا۔ پھر اس نے شہنشاہ دہلی محمد شاہ کی خدمت میں استدعا کی۔ یہ بہت برا وقت ہے۔ اس وقت بگڑے ہوئے حالات صرف اس طرح سنبھل سکتے ہیں کہ ولی عہد مملکت شہزادہ احمد کو فوج کے ساتھ رکھا جائے تاکہ لشکر کے حوصلے بلند رہیں اور اس کے ثبات میں فرق نہ آئے۔ آخر بڑی مشکل اور تگ دو سے محمد شاہ نے یہ تجویز قبول کر لی۔ شہزادہ احمد اتوار کے دن دہلی سے روانہ ہوا اور اسی دن سونی پت کے مقام پر لشکر سے آ ملا۔ ایک بار پھر پیش قدمی شروع ہوئی۔ پانی پت کے مقام پر فوج کو عزی سرنو ترتیب دیا گیا اور اسے ہر اعتبار سے مسلح اور کیل کانٹے سے لیس کرنے کے بعد پھر تیزی کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ منزل پر منزل مارتے ہوئے شاہی لشکر جب سرہند پہنچا تب پتہ چلا کہ مغل شہنشاہ کی طرف سے سرہند کا گورنر علی محمد خان روہیلہ احمد شاہ عبدالی کے متوقع حملے سے خوفزدہ ہو کر سرہند چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور انولا کے مقام پر جا کر اس نے پناہ لے لی ہے۔ بہرحال ہندوستانی لشکر سرہند پہنچا اور شہر سے باہر پڑاؤ کیا۔ جس روز لشکر سرہند پہنچا اسی روز لشکر کا تمام سامان اور وزیر قمر الدین کا ذاتی ساز سامان سرہند شہر کے قلعے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ لیکن سستی اور حیرت کی انتہا یہ کہ سارے سامان کی حفاظت اور دفاع کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ صرف 1000 سواروں اور پیادوں کا دستہ ایک معمولی سے خواجہ سرا کی سرکردگی میں سرہند کے قلعے میں رکھے جانے والے اس سامان کی حفاظت پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسری طرف احمد شاہ عبدالی کو بھی دہلی کے لشکر کی اس پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہور سے سرہند کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ ہندوستانی لشکر کو چاہیے تھا کہ سرہند شہر سے لدھیانہ کی طرف آتی ہوئی شہرہ پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دریائے ستلج کو عبور کرتا، اس لیے کہ اس جگہ دریائے ستلج کا پانی پایاب تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں ہندوستانی لشکر کے سالاروں نے یہ راستہ ترک کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا اور ان کی بدقسمتی کے لدھیانہ ہی کا راستہ احمد شاہ عبدالی نے اختیار کیا اور بڑی تیزی سے وہ سرہند کی طرف بڑھ گیا۔ ہندوستانی لشکر ابھی تک یہ سمجھے ہوئے تھے کہ احمد شاہ ابھی لاہور میں قیام کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو اپنے جاسوس پھیلائے تھے احمد شاہ نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ لہٰذا اصل اور صحیح خبریں ہندوستانی لشکر کے کماندار قمر الدین خان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔
قمر الدین کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ لاہور شہر جلا خان کے حوالے کرنے کے بعد احمد شاہ سرہند کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ سرہند میں اپنے خزانے اور ساز و سامان کی حفاظت پر جو قمر الدین نے ایک چھوٹا سا لشکر مقرر کیا تھا، اس لشکر کو جب احمد شاہ ابدالی کے حملہ آور ہونے کی خبر ہوئی تو اس نے شہر سے باہر نکل کر احمد شاہ کا مقابلہ کرنے کی حماقت کی۔ احمد شاہ سرہند کے قریب آیا اور ہندوستانی لشکر پر حملہ آور ہوا اور لمحوں کے اندر اس نے اس کی حالت خراب کر کے رکھ دی تھی۔ یوں احمد شاہ نے سرہند شہر پر قبضہ کر لیا۔ شہر کا سارا خزانہ اور جملہ ساز سامان اور مغل شہنشاہ کے وزیر اور سپہ سالار قمر الدین خان کی خواتین حرم بھی احمد شاہ کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر جس کسی نے بھی احمد شاہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ان کی گردنیں اڑا دی گئی تھیں اور عورتیں باندیاں بنا دی گئیں۔ اندرون و بیرون قلعہ بہت سے مکانات نظر آتش کر دیے گئے اور ان کا مال و زر و دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ اس طرح احمد شاہ نے سرہند شہر پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا تھا۔ شہر کے حالات اپنے حق میں درست کرنے کے بعد احمد شاہ نے وہ سارا مالی غنیمت جو اسے سرہند شہر سے حاصل ہوا تھا، لشکر کے چند دستوں کی زیر نگرانی لاہور بھجوا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب سامان بحفاظت واپسی پر اسے لاہور سے مل جائے گا۔ سرہند شہر فتح کرنے کے بعد اور سرہند شہر سے باہر بادشاہی باغ میں قیام کے دوران احمد شاہ نے اپنی خوشیوں میں مزید اضافہ کیا۔ جہاں قیام کے دوران اس نے اپنے بیٹے سلیمان کی شادی شاہ ولی خان کی بیٹی ہمامہ سے کر دی تھی۔ دوسری طرف نادر آباد میں زیر تربیت عبداللہ کو 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال بعد جب اس کا مقابلہ پہلے سے طے شدہ لائے عمل کے مطابق زال بیگ پوپلزئی سے ہوا تو اس مقابلے میں زال بیگ پوپلزئی نے تیغزنی کے مقابلے میں عبداللہ کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں لوہے کی گرم سرخ مہر سے عبداللہ کی پنڈلی کو داغ دیا گیا تھا۔ ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار اور کمانداروں کو جب یہ خبر ہوئی کہ احمد شاہ لاہور سے نکل کر اچانک سرہند پہنچا اور سرہند شہر پر اس نے قبضہ کر لیا ہے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ احمد شاہ اس قدر برق رفتاری کے ساتھ خفیہ سرہند شہر کی طرف بڑھ کر اس پر قبضہ کر لے گا۔ ہندوستانی لشکر کی بدقسمتی کے خبریں حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی جاسوس، ہرکارے اور طلایہ گر دستے خبریں پہنچانے کے لیے چاروں طرف پھیلائے گئے تھے، احمد شاہ درانی کے حکم پر اس کے آدمیوں نے ان سارے ہرکاروں اور جاسوسوں کا صفایا کر دیا تھا، جس کی بنا پر احمد شاہ ابدالی کے لاہور سے کوچ اور پھر سرہند شہر پر حملہ اور اس کی فتح کی خبریں ہندوستانی لشکر کے کمانداروں تک نہ پہنچ پائی تھیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار قمر الدین نے اپنے کچھ آدمی سرہند شہر کی طرف روانہ کیے تاکہ جو خبریں لشکر میں پہنچی ہیں ان کی صداقت اور اصلیت کو معلوم کیا جائے۔ ان لوگوں کے ذریعے بہت جلد ہندوستانی کمانداروں کو معلوم ہوا کہ سرہند کی فتح کی خبریں افواہ نہ تھیں بلکہ وہ ایک امر واقعہ تھی۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ احمد شاہ سے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے سپہ سالار قمر الدین نے جو آدمی سرہند شہر کی طرف روانہ کیے تھے، انہوں نے واپس آ کر قمر الدین کو یہ بھی اطلاع دی کہ احمد شاہ ابدالی سرہند شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اب دہلی کی طرف یلغار کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سرہند شہر کا ہاتھ سے نکل جانا اور پھر احمد شاہ ابدالی کا دہلی کی طرف کوچ کرنے کی تیاریاں کرنا ایک ایسا حادثہ تھا جس نے ہندوستانی لشکریوں اور سپہ سالاروں کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ انہیں خطرہ اور اندیشہ ہو چلا تھا کہ کہیں بغیر لڑے ہی انہیں شکست سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ہندوستان کے سپہ سالار قمر الدین، مشیروں اور چھوٹے سپہ سالاروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کی شیرازہ بندی کو منتشر نہ ہونے دیں۔ ان چھوٹے سالاروں نے قمر الدین کو یہ بھی مشورہ دیا کہ لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے واپس مڑا جائے اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا تعاقب کر کے اسے سرہند شہر خالی کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ سپہ سالار قمر الدین چاہتا تھا کہ ہندوستانی لشکر لاہور کی طرف پیش قدمی کرتا رہے اور لاہور میں جو احمد شاہ ابدالی نے محافظ دستے مقرر کیے ہیں ان کا صفایا کر کے لاہور پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن اس کے سالاروں نے یہ خدشہ اور خطرہ ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاہور کی طرف پیش قدمی کریں اور جب ہم لاہور کا محاصرہ کریں احمد شاہ سرہند شہر سے لاہور پہنچ کر ہماری پشت پر حملہ آور نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس دو طرفہ حملے سے ہندوستانی لشکر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اپنے چھوٹے سالاروں کی تجویز اور خدشوں کے تحت قمر الدین نے چند روز تک سوچ و بچار سے کام لیا۔ اس کے بعد اپنے سارے سپہ سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد آخر یہ فیصلہ ہوا کہ لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے واپس سرہند کی طرف جانا چاہیے اور سرہند کو آزاد کرانے کے بعد احمد شاہ ابدالی کے ساتھ کسی میدان میں فیصلہ کن جنگ کر کے اسے ہندوستان سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے تحت ہندوستانی لشکر واپس سرہند شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ سرہند شہر پر احمد شاہ ابدالی کے قبضے اور دہلی کی طرف اس کے کوچ کرنے کی تیاریوں کی خبریں جب دارالحکومت دہلی پہنچی تو شہر میں سخت اضطراب، پریشانی اور تشویش کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔
لوگوں کے رونگٹے کڑے ہو گئے تھے، اس لیے کہ انہیں چند ہی سال پہلے ایران کے بادشاہ نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی میں ہونے والی خونریزی اور خونخواری اور لوٹ مار یاد آ گئی تھی۔ انہیں خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر احمد شاہ ابدالی دہلی پر حملہ آور ہوا تو جس طرح ایران کے حکمران نادر شاہ نے جو شہر کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تھا، ایسے ہی ایک بار احمد شاہ ابدالی بھی کرے گا اور شہر کو خون میں نہلا کر رکھ دے گا۔ ان خطرات اور خدشات کے پیش نظر دہلی شہر کے اکثر لوگ اپنے اہل خانہ اور اپنے مال و متاع کو لے کر شہر سے راہ فرار اختیار کرنے لگے تھے۔ ان حالات میں مغل شہنشاہ محمد شاہ کو اس فرار عام کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ گو شہنشاہ محمد شاہ نے اپنی مشیروں اسحاق خان، غازی الدین، راجہ بخت سنگھ، راجہ ہمت سنگھ، سعد الدین خان اور خان خانان کے علاوہ چند دوسرے حکام کو حکم دیا کہ دہلی سے باہر نکلنے والی جتنی چوکیاں ہیں ان سب پر سخت پہرا بٹھا دیا جائے، اور جو لوگ بھی شہر سے باہر نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں انہیں واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا جائے، اور اگر کوئی شہر سے بھاگنے پر بضد ہو تو بے شک اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ اقدام کرنے کے بعد شہر سے لوگوں کا فرار عام ایک طرح سے رک گیا تھا۔ ہندوستانی لشکر اپنے سپہ سالار اعلیٰ قمر الدین خان اور اپنے شہزادے احمد کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے سرہند کی طرف بڑھا تھا۔ سرہند سے 10 میل کے فاصلے پر قصبہ مانپور کے قریب ہندوستانی لشکر نے پڑاؤ کیا۔ دوسری طرف احمد شاہ درانی کو بھی ہندوستانی لشکر کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی، اس لیے کہ اس کی طلایہ گر دستے، اس کے جاسوس اور ہرکارے بڑی تیزی سے اپنے اطراف میں حرکت کر رہے تھے۔ احمد شاہ نے اپنے پڑاؤ کو سرہند شہر سے باہر اسی باغ میں رہنے دیا جس میں اس نے قیام کر رکھا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ 5 میل آگے بڑھا اور خیمہ زن ہوا۔ اب احمد شاہ ابدالی اور ہندوستانی لشکر کے درمیان 5 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دونوں لشکروں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا گیا اور دونوں لشکروں کی طرف سے ایک دوسرے پر توپوں کے گولے پھینکے جانے لگے۔ دونوں لشکروں کے اندر چند دستے ایسی بھی تھے جو توڑے دار بندوقوں سے مسلح تھے، ورنہ زیادہ تر دونوں لشکروں کی تلوار، تیر کمان اور نیزوں ہی سے مسلح تھی۔ ہندوستان کی مغل فوج کی پوزیشن کو زیادہ محفوظ اور بہتر نہیں تھی، اس لیے کہ قصبہ مانپور کے آس پاس جہاں آ کر اس لشکر نے پڑاؤ کیا تھا اس کی قرب و جوار میں تمام علاقہ خشک اور بے آب و گیا تھا، اور جو دور دراز اکا دکا کنویں تھے وہ لشکر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس کے برعکس احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی پوزیشن مغلوں کے لشکر کی پوزیشن سے کہیں زیادہ بہتر، کہیں مضبوط اور مستحکم تھی۔ کیونکہ احمد شاہ درانی اس سے پہلے سرہند شہر پر قبضہ کر چکا تھا، لہٰذا اس قبضے کے باعث نہ پانی کی تکلیف تھی اور نہ اس کی اناج کی فراہمی میں کوئی دشواری تھی۔ پانی بھی با افراد تھا اور اناج کی بھی بہتات تھی، لیکن اس کے باوجود احمد شاہ درانی کے لشکر میں جس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی تھی وہ توپ خانہ تھا۔ احمد شاہ کے پاس توپ خانہ نہ ہونے کے برابر تھا، صرف ایک بڑی اور بھاری توپ تھی، باقی چند چھوٹی چھوٹی توپیں تھی جو لاہور فتح کرنے کے بعد احمد شاہ درانی کے ہاتھ لگی تھی۔ اس کے برعکس مغلوں کے پاس 100 ہاتھ توپیں اور بھاری اسلحہ تھا۔ چنانچہ احمد شاہ درانی اپنی اس مجبوری کے باعث بڑے اور وسیع پیمانے پر مغلوں کے خلاف حملہ کرنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتا تھا۔ تاہم اپنی اس کمی اور اپنی اس کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے احمد شاہ نے ایک بہترین طریقہ اپنایا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے دستے ادھر ادھر چاپا مارنے کے لیے مقرر کیے تاکہ یہ مختلف دستے ہندوستانی لشکر پر مختلف سمتوں اور جہتوں سے اچانک حملہ آور ہو کر شب خون مار کر انہیں نقصان پہنچائے اور ان کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہندوستانی لشکر احمد شاہ درانی کے لشکر کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے صرف دفاع پر ہی مجبور رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ سے بھی احمد شاہ درانی کو اپنی کامیاب اور فتح مند ہونے کی امید تھی، اس لیے کہ ہندوستانی لشکر کے پاس رسد کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ آس پاس کے علاقوں سے ایک دانہ بھی انہیں پہنچ نہ سکتا تھا، کیونکہ ان علاقوں میں زیادہ تر افغانی آباد تھے۔ پانی کی کمی، اناج کی نایابی اور دوسری دشواریوں نے مغل سپہ سالار کو بڑی پریشانی کی حالت میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان حالات میں ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار قمر الدین اور شہزادہ احمد نے اپنے سارے بڑے بڑے سرداروں اور سالاروں کی ایک مجلس طلب کی اور اس بات پر مشورہ ہونے لگا کہ دشمن سے کس طرح نمٹا جائے۔ جے پور کے راجہ ایشوری سنگھ اور دوسرے کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں سے نمٹنے کا یہی وقت ہے۔ بے دڑک اور بے جھجک ہو کر ایک بڑا حملہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر کیا جائے، اور یہ حملہ اس وقت تک جاری رہے جب تک احمد شاہ کے لشکر کو شکست نہیں ہوتی اور وہ ہندوستان کی سرزمین چھوڑ کر یہاں سے بھاگ نہیں جاتا۔ لیکن لشکر کے سپہ سالار قمر الدین خان اور ولی عہد شہزادہ احمد نے اپنے سرداروں اور سالاروں کی اس تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دراصل سپہ سالار قمر الدین اور ولی عہد شہزادہ احمد چاہتے تھے کہ جنگ کو ڈھیل دی جائے،
دشمن پر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کیا جائے بلکہ جنگ کو طول دیا جائے اور اسے اتنا لمبا کر دیا جائے کہ افغانوں کو رسد اور کمک کہیں سے میسر نہ ہو اور وہ بھوکے مرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اس مجلس کے فیصلے کے بعد قمر الدین اور ولی عہد شہزادہ احمد نے پٹیالہ کے راجہ آلہا سنگھ اور رائے کوٹ کے راجہ کلہا کو تیز رفتار قاصد بھجوائے اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے لشکروں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے ان حصوں پر حملہ آور ہوں جہاں سے انہیں رسد اور کمک کا سامان ملتا ہے، تاکہ جب احمد شاہ کے لشکر کی رسد منقطع ہوگی تو وہ جنگ کو مزید طول دینے کے بجائے واپس قندھار کی طرف جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس مقصد کے تحت ایک ہفتے تک کوئی بڑی لڑائی نہیں چھڑی، لیکن دوسری طرف احمد شاہ ابدالی بھی ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھا نہیں ہوا تھا۔ اس کے جاسوس اور طلائے گر دستے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور وہ دشمن کے ایک ایک لمحے کی خبر احمد شاہ ابدالی تک پہنچا رہے تھے۔ اس کے علاوہ احمد شاہ کے طلائے گر دستے اور قاصد جو خبریں لے کر آتے وہ ان چاپا مار دستوں کے حوالے کر دی جاتی۔ انہی خبروں اور اطلاعات کی روشنی میں یہ چاپا مار دستے مغلوں کے لشکر پر شب خون مارتے اور ان کی رسد اور کمک کے سارے سامان لوٹ کر اپنے لشکر میں لے آتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احمد شاہ نے مغلوں کو اسی جال میں پانس لیا جو مغل اس کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے۔ یہ درست ہے کہ پٹیالہ کے راجہ آلہا سنگھ اور رائے کوٹ کے راجہ رائے کلہا نے قمر الدین اور مغلیہ شہزادہ احمد کا حکم ملنے کے بعد احمد شاہ کے چاپا مار دستوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے تھے۔ چند مواقع پر دونوں راجاؤں نے احمد شاہ کے رسد کے اونٹوں اور سامان پر بھی قبضہ کر لیا اور انہیں ہندوستانی لشکر کی چھاؤنی میں پہنچا دیا، لیکن ان چاپوں اور چھوٹے موٹے سامان سے نہ احمد شاہ کو کچھ زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا اور دوسری طرف مغلوں کی فوج گراں کے لیے یہ رسد کا سامان کوئی زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ اتنے بڑے لشکر کو بہت زیادہ سامان رسد کی ضرورت تھی۔ احمد شاہ جنگ کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس نہ تو خانہ تھا، اس کے علاوہ ہندوستانی لشکر کی بنسبت اس کے لشکر کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، لہٰذا ان حالات میں اس نے فیصلہ کن جنگ کرنے کا عہد کر لیا۔ فیصلہ کن جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے احمد شاہ نے دو بڑے اقدام کیے۔ پہلا قدم یہ کہ احمد شاہ کے حکم پر اس کے لشکر کے دو آدمی ہندوستانی لشکر میں داخل ہوئے اور سپہ سالار قمر الدین خان سے باریاب ہونے کی درخواست کی۔ جب انہیں قمر الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے قمر الدین کو یقین دلایا کہ وہ لاہور کے پرانے گورنر ذکریہ خان کے پرانے جاننثاروں اور وفاداروں میں ہیں اور انہیں جبراً احمد شاہ ابدالی نے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا ہے۔ احمد شاہ کے ان دونوں جاسوسوں نے ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار قمر الدین کو یقین دلایا کہ ان کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں اور بے شمار ساتھی بھی ہیں اور یہ کہ وہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ ہندوستانی لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ قمر الدین کی حماقت کے اس نے ان دونوں جاسوسوں کی اس داستان پر اعتماد کر لیا۔ ان دونوں جاسوسوں کے ساتھ اس نے مہربانی کا برتاؤ اور سلوک کیا اور داروغہ کو حکم دیا کہ لشکر کی فہرست میں ان دونوں کے نام درج کر لیے جائیں اور دونوں کو 100 روپیہ بطور انعام دیا جائے۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی کے ان دونوں جاسوسوں نے چند یوم تک ہندوستانی لشکر کے اندر قیام کیا، ضروری معلومات اور اطلاعات حاصل کی اور پھر یہ ایک رات چوری چھپے ہندوستانی لشکر سے واپس احمد شاہ ابدالی کے پاس چلے گئے اور حاصل کردہ معلومات اور اطلاعات احمد شاہ ابدالی کو فراہم کر دیں۔ دوسرا قدم جنگ شروع ہونے سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے یہ کیا کہ اس نے اپنے چند آدمی ایک اونٹ پلوں سے لاد کر شہزادہ احمد کی طرف بھیجا، ساتھ ہی ایک خط بھی احمد شاہ نے ہندوستان کے ولی عہد شہزادہ احمد کی طرف روانہ کیا تھا اور اس خط میں یہ اظہار کیا تھا کہ اگر کابل اور ٹٹا نادر شاہ کی طرح احمد شاہ کے حوالے کر دیے جائیں تو وہ ہندوستان کی سرزمین سے نکل کر واپس قندھار کی طرف کوچ کر جائے گا۔ جب یہ پلوں سے لدا ہوا اونٹ اور اس کے ساتھ جانے والے احمد شاہ کے جاسوس ولی عہد شہزادہ احمد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان جاسوسوں اور پلوں سے لدے ہوئے اونٹ کو ولی عہد نے سپہ سالار اور وزیر قمر الدین کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ جاسوس پلوں سے لدے ہوئے اونٹ کے ساتھ قمر الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پلوں کے اونٹ کے ساتھ آنے والے احمد شاہ کے جو جاسوس تھے ان کا سربراہ مہندی قلی خان تھا جو عہدے کے لحاظ سے توپچی باشی تھا اور احمد شاہ کے توپ خانے کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس مہندی قلی خان نے تفصیل کے ساتھ قمر الدین سے ملاقات اور گفتگو کی۔ قمر الدین خان کے خیمے سے واپس جاتے ہوئے اس مہندی قلی خان توپچی باشی نے قدموں سے شمار کرتے ہوئے قمر الدین کے خیمے اور اپنی جگہ تک کے فاصلے کو ناپ لیا تاکہ اسی فاصلے کے مطابق ہندوستانی لشکر پر توپ سے گولہ باری کی جا سکے۔ ہندوستانی لشکر کے سپہ سالار قمر الدین کو جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو وہ بھی پوری قوت کے ساتھ یکبارگی حملہ آور ہونے پر آمادہ ہو گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے قمر الدین نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے کا کماندار قمر الدین نے اپنے بیٹے میر معین الدین خان کو بنایا جو تاریخ میں میر منو کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے حصے کا کماندار منصور خان کو رکھا گیا
तीसरा हिस्सा वली अहद शहजादा अहमद की सरकर्दगी में दिया गया। चौथा हिस्सा जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के मातहत किया गया था और पांचवें हिस्से का कमांडर काबुल के साबिक गवर्नर नसीर खान को बनाया गया था।